عجیب حال میں فاطمہ کے دونوں پسر، حسن کے تیر بدن میں حسین تیروں پر، عجیب حال میں فاطمہ کے دونوں پسر، حسن کو دیکھا ہے قاسم نے اگلتے ہوئے، حسن کو دیکھا ہے قاسم نے اگلتے ہوئے، سکینہ دیکھتی ہے باپ کو خنجر، عجیب حال میں فاطمہ کے دونوں پسر، نہ جانے دیکھیں زینب نے ترس میں کیسے، نہ جانے دیکھیں زینب نے ترس میں کیسے، جگر کے ٹکڑے حسن کے کبھی حسین کا سر، عجیب حال میں فاطمہ کے دونوں پسر، حسن نے جاتے ہوئے چومے بازو زینب کے، حسن نے جاتے ہوئے چومے بازو زینب کے، حسین نے جاتے ہوئے چومتے رہے چادر، عجیب حال میں فاطمہ کے دونوں پسر، حسن کے تیر بدن میں حسین تیروں پر، عجیب حال میں فاطمہ کے دونوں پسر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الملک القدوس السلام المؤمن المبین العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، والحمد للہ الذی جعل من المتمسکین بولایة امین المؤمنین والائمة، والصلاة والسلام والتحیة والإكرام على رسول المصطفى المصطفى الأمجد محمود الأحمد مولانا بالقاسم محمد، الصالحين المعصومين المرحومين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر
اللهم أجل ربيع الفلك بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد في سورة المزمل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا اس پاک پروردگار کے نام سے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، کہ جو عالمین کا رکھنے والا ہے، کہ جس نے انسان کو اشرف المخلوق قرار دیا، عقل جیسی نعمت سے نوازا، کہ تمام حمد و ثنا اسی ذات واحد کے لیے اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد کے جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا گیا سورہ مزمل کی آیت نمبر 15 کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے آپ پر رسول کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، اسی انداز سے بھیجا ہے کہ جس انداز سے فرعون پر رسول کو بھیجا گیا۔ اس کے بعد والی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ فرعون نے اپنے رسول کی اپنے حجت کا، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی حجت کا انکار کیا ہے اور ہم نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا۔ تو کیا یہ گمان کرتے ہو کہ تم اپنے رسول کو جھٹلاؤ گے اور عذاب سے بچ جاؤ گے؟ تو بس پروردگار عالم ہمیں بتلا رہا ہے کہ تم پر ہم نے حجت خدا کو نازل کر دیا، اور واقعا یہ پروردگار کا احسان ہے کہ ہم پر وہ رسول بھیجا گیا کہ جس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں نے تمہارے رسول کو رحمت للعالمین بنا کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ پروردگار کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ وہ رسول جو ہے وہ اخلاق کے بہترین درجے پر قائم ہے۔ اور واقعا اگر رسول کی ذات کو کمپیئر کیا جائے دوسرے انبیاء کے ساتھ تو صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے تمام انبیاء کو ایک یا دو اپنی صفات کو عطا کیا، یعنی ہر نبی پروردگار کے اسما کا مظہر ہے، ایک یا دو اسما کا مظہر ہے۔ اور پھر مولا کہتے ہیں کہ جس طریقے سے حضرت آدم یا علیموں کا مظہر ہے، علیم یعنی جاننے والا، پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے آدم کو تمام ناموں کی تعلیم دی اور پھر دنیا میں بھیجا، تو حضرت آدم یا علیموں کا مظہر ہے۔ اسٹوڈنٹس ہیں یا علیموں کے بارے میں، اس اسم کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ جو شخص بھی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ یا علیموں کو پڑھے گا، پروردگار اس کے ذہن کے فہم کو کھول دے گا، اور نہ صرف کھولے گا بلکہ ان کے پوشیدہ رازوں سے اس کو آگاہ کر دے گا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام یا شاکروں کے مظہر ہیں، یعنی شکر گزار ہیں، شکر کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام یا صبوروں کے یعنی صابر ہیں۔ پھر مولا کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حلیموں کے مظہر ہیں، یعنی بردبار ہیں۔ پھر مولا کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یا ملکوں کے مظہر ہیں، یعنی پروردگار عالم نے حضرت سلیمان کو وہ بادشاہیت عطا کی جو کسی نبی کو نہیں ملی، لیکن انشاءاللہ جب زمانے کا امام ظہور کریں گے پروردگار عالم زمانے کے امام کو اس سے بڑھ کر بادشاہت عطا کرے گا کہ مولا اس دنیا میں آ کر اپنی حکومت کو قائم کریں گے۔ تو بس پروردگار سے دعا ہے کہ جب زمانے کے امام کا ظہور ہو تو ہم ان کے بہترین ناصران میں شامل ہیں۔ پھر مولا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ یا حیوں کا مظہر ہے، یعنی بإذن پروردگار جس مردے کو چاہتے تھے زندہ کرتے تھے، لیکن محمد مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو
اور واقعا رسول کے کمالات کو اگر دیکھا جائے تو صرف اگر جسم رسول کا جو ظاہری جسم ہے، بظاہر جسم ہے، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو روایتیں بتلاتی ہیں کہ اگر رسول کے سر کا ذکر کیا جائے تو سر پر ہر وقت ایک بادل جو تھا وہ سایہ پھگن رہتا تھا. حضرت ابو طالب کے ساتھ جو واقعہ کہ رسول کے بچپن کا زمانہ ہے، حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر نکلے ہیں. حضرت ابو طالب خود روایت کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا دھوپ کی شدت ہے، گرمی کی شدت ہے، لیکن ہمارے رسول کے سر پر ایک بادل ہے جو سایہ فلن ہے. ہم رکتے ہیں تو وہ بادل رک جاتا ہے، ہم چلتے ہیں تو وہ بادل ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہ منظر ایک راہب اپنے حجرے سے دیکھ رہا اور راہب باہر تشریف لاتا ہے. حضرت ابو طالب سے سوال کرتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھتیجا ہے. تو راہب کہتا ہے کہ اے ابو طالب، اس بھتیجے کو یہودیوں سے بچا کر رکھنا، کیونکہ میں اس میں آثار نبوت دیکھ رہا ہوں. رسول کا سر وہ سر ہے کہ جس پر ہر وقت بادل سایہ فکر ہے. آنکھوں کی بھی بات کی جائے تو رسول کی آنکھیں ایسی آنکھیں ہیں کہ جس انداز سے آگے دیکھ سکتی ہیں اسی انداز سے پیچھے دیکھ سکتی ہیں. کانوں کی بات کی جائے تو رسول اسی انداز سے عالم بیداری میں سن سکتے ہیں، اسی انداز سے عالم خواب میں سن سکتے ہیں. زبان کی بات کی جائے تو جس چیز سے کلام کرتے ہیں وہ گویا ہو جایا کرتا ہے. کہ ہرن کا وہ مشہور اور معروف واقعہ کہ مولا نے ہرن سے سوال کیا تھا کہ بتا میں کون ہوں، تو وہ کہتی ہے اندر آپ رسول ہیں. یہی نہیں کہ سشما کا وہ واقعہ کہ یہودی ایک سوسمار لے کر ہاتھ میں چین میں چھپا کر رسول کے پاس آتا ہے اور رسول سے کہتا ہے ہاتھ سے وہ سوسمار ایک جائنٹ لیزرڈ ہے، لیزرڈ کی فیملی سے. وہ جائنٹ لیزرڈ جو ہے وہ یہودی سامنے دیتا ہے رسول کے اور کہتا ہے کہ میں اس وقت ایمان لاؤں گا جب یہ سوسمار جو ہے وہ بول اٹھے کہ آپ رسول ہیں. رسول نے اس کی طرف اشارہ کیا، کہا بتلا میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ رسول خدا ہیں. اور یہ واقعہ پیش آیا تو 100 لوگ بیعت و مسلمان ہوئے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، رسول کے ہاتھوں کی بات کی جائے تو جس جگہ پر ہاتھ مار دیتے چشمے جاری ہو جاتے، پتھروں کو کنکروں کو ہاتھ میں لے لیتے تو کلمہ پڑھنے لگتے. رسول کے پاؤں کی بات کی جائے تو ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ انصاری رسول کے پاس آتے ہیں اور رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے کنویں کا پانی تلخ ہو گیا ہے، کڑوا ہو گیا ہے، کچھ پھل نکال دیجیے. ایک مرتبہ جب مولا نے یہ سنا ہے رسول ایک تش کو منگواتے ہیں، اس تش میں اپنے پاؤں کو دھوتے ہیں اور وہ پاؤں کا غسالہ جو بچا ہوا ہے جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہتے ہیں جاؤ اس پانی کو کنویں میں ڈال دو. پانی کا کنویں میں ڈالنا تھا کہ پانی شہد سے زیادہ شیریں کہ واقعا رسول کی ذات و ذات ہے جو سر سے پاؤں تک رحمت للعالمین ہے. لیکن افسوس نہ رسول کو زندگی میں چین دینے دیا گیا، نہ آل رسول کو زندگی میں چین دینے دیا گیا. واقعا یہ رحمت للعالمین کہ جب مولا غزوہ احد کے میدان سے واپس آئے ہیں، مدینے پہنچے ہیں، بیمار ہو گئے، رسول بیمار ہو گئے اور دن بدن وہ بیماری بڑھتی چلی گئی. یہاں تک کہ رسول بستر مرگ پر ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے دوا کا قلم دے دو تاکہ تمہارے لیے نجات کا سامان لکھ کر چلا جاؤں. ایک مرتبہ کہنے والے نے کہا اور روک دیا کہ انہیں وہ قلم اور دوا نہ دینا، ان پر اس وقت خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ازدیاد ڈالتے، یعنی یہ ذہن ان کا کام نہیں کرنا. ایک مطلب رسول کہتے ہیں کہ واقعا رسول پر ظلم ہے. رسول کہتے ہیں میرے حبیب کو بلا لاؤ. ایک بیوی اٹھتی ہے اپنے بابا کو بلا کر لیا. ایک مطلب رسول غش طاری ہو جاتا ہے، غش سے بیدار ہوتے ہیں، اس شخصیت پر نظر پڑتی ہے. میں
مرتبہ کہتے ہیں میرے حبیب کو بلایا. دوسری بھی ہوتی ہیں اپنے بھائی کو بلا کر لے آتی. رسول یہ کہتے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین رسول ایک مرتبہ جلال کے عالم میں آتا ہے, میں نے کہا ہے تم سب یہاں سے چلے جاؤ اور میرے حبیب کو بلاؤ. اور رحمت للعالمین کے فرض اتنا ہے کہ جنازہ دفنانے کے لیے سوائے چند افراد کے کوئی موجود نہ ہے. اور بات اس رحمت للعالمین کے اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ سیدہ کون ہے 75 دن یا 95 دن کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اور یہ کہہ کر رخصت ہوئی کہ مجھ پر اتنے مذاہب ڈالے گئے کہ اگر روزے روشن پر پڑتے تو تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. اسی پر بس نہ ہوا کہ مولائے کائنات کو تلوار کے ذریعے زہر دے دیے گئے. اسی پر بس نہ ہوا کہ حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں آ گئے. کہ واقعہ امام حسن وہ مظلوم امام ہے کہ جس کے ساتھ صرف غیروں نے نہیں ہم نے بھی ظلم کیا. اور کیا کہہ کر ظلم کیا کہ امام حسین جو ہے وہ بہادر تھے لہذا جنگ کے میدان میں آ گئے, اور خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ امام حسن بزدل تھے اس لیے صلح کر دی. جبکہ امام حسن کے خود کے الفاظ, امام حسن خود فرما رہے ہیں کہ معاویہ اپنا ایک دے دے اور میرے 10 لے لیں. یعنی امام یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس مخلص اصحاب موجود نہیں. اور واقعا اگر امام حسن کے دور کو دیکھا جائے کہ کس انداز سے پروپیگنڈا کو کھیلا گیا کہ جب مولا کائنات کی تدفین ہو گئی تو امام حسن باہر آئے, ایک مختصر لیکن کثیر و بلیغ خطبہ دی. جب خطبہ دے چکے تو قیس ابن سعد اٹھے اور امام حسن سے کہا مولا ہاتھ کو بڑھائیے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ 40,000 لوگوں نے امام حسن کی بیعت کی. اتنے میں کچھ عرصے بعد معاویہ نے کوفے پر حملہ کر دیا. مولا نے قیس ابن سعد کی قیادت میں 12,000 کے لشکر کو روانہ کیا. کچھ دن بعد مولا ایک لشکر کو لے کر خود بھی چلے. ابھی قیس جو ہے وہ لشکر کو لے کر آگے بڑھے تھے کہ پھر پروپیگنڈا کھیلا گیا. اور کیا کھیلا گیا کہ قیس کے لشکر میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ حسن نے صلح کر لی ہے لہذا اس جنگ کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور جو لشکر امام حسن لے کر نکلے تھے اس میں یہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ قیس نے جو آگے پہنچے ہیں انہوں نے صلح کر لی ہے اور اب اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں. لشکر میں پھوٹ پڑی. اور پھر معاویہ نے جو اتنا چالاک تھا کہ واقعا 2 حکمرانوں میں فرق تھا. معاویہ چالاک تھا, جانتا تھا کہ آل محمد سے جنگ کریں گے تو نقصان میرا ہے. یزید بے وقوف تھا کہ جو آل محمد کو میدان میں لے کر آئے. یہاں پر معاویہ نے کیا کیا, ایک پلین کاغذ, ایک پلین پیپر امام حسن کو بھجوایا اور کہا مولا آپ جو چاہیں شرط رکھ لیں ہم صلح کرنے کو تیار ہیں. اور واقعا ہم اگر صلح کی شرطوں کو دیکھیں مولا نے صلح نہیں کی ہے, مولا نے معاویہ کے منہ پر تماچا مارا, اس سے اس کی بہت ساری چیزوں کو چھین لیا. صلح کی پہلی شرط یہ تھی کہ معاویہ اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کرے گا. مولا جانتے تھے یہ لقب سے میرے بابا کا امیر المومنین کے کہلانے کے حقدار خود آل محمد ہے. پھر مولا نے دوسری شرط رکھی کہ اہل عراق کو امن و امان دیا جائے گا, ہر ایک کو امان دیا جائے گا. یعنی مولا یہ بتلا رہے ہیں کہ اب تک لوگ ظلم و ستم کا شکار تھے, اب میں صلح کی شرط رکھ رہا ہوں کہ اس شرط پر تیار ہوگا کہ اگر تو اہل عراق کو جو ہے وہ امن دے دے. پھر مولا کہتے ہیں صحبت علی یعنی مولا کائنات پر لان تان کو بند کر دیا جائے. یعنی مولا بتلا رہے ہیں کہ تو یہ کرتا آ رہا ہے اس کو روک. کے بعد مولا کہتے ہیں مولا نے شرط رکھی کہ معاویہ ولی عہد مقرر کر نہیں سکتا, وہ اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کر سکتا. کے بعد مولا نے شرط رکھی, اور کیا شرط رکھی کہ آل محمد کو اذیت نہیں پہنچائی جائے.
جب معاویہ نے دیکھا کہ اس صلح کا کوئی فائدہ اسے ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تو مروان کے ذریعے امام حسن کی زوجہ جازہ بنت اشد کو خریدا گیا 1,000 دینار اور یزید سے شادی کی لالچ دی گئی. بچیاں بیٹھی ہیں ایک لمحے کے لیے غور کریں. ہم کہتے ہیں ہم شیعہ نے حیدر قضا ہیں, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہم اپنی نسبتوں پہ ناز کرتے ہیں. یقیناً جازہ ملعونہ ہے, لائق لعنت ہے, لیکن ایک لمحے کے لیے غور کریں. جازہ کس کی بہو ہے؟ مولا کائنات و بی بی زہرا کس کی زوجہ ہے؟ امام حسن کی زوجہ ہے. ہم نسبتوں پر ناز کرتے ہیں, آل محمد کے گھرانے سے ہے. اسٹیٹس کوئی کم اسٹیٹس نہیں ہے, لیکن صرف چند پیسوں کے عوض, چند دنیاوی لالچ کے عوض امام کی قاتلہ بنتی. آج اس مجلس کا ایک پیغام خود دنیا کو بھی چلتا. مولا کائنات کہتے ہیں میں 3 طلاق دیتا ہوں. جازہ نے کیا کیا؟ صرف پیسوں کی خاطر یزید سے شادی کی لالچ میں امام کی قاتلہ بن گئی. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ جب معاویہ کے پاس اپنا انعام لینے گئی ہے, معاویہ نے یہ کہہ کر اسے دریا میں پھینکوا دیا کہ جب تو حسن جیسے امام کے ساتھ لوئل ہے تو میرے بیٹے کے ساتھ کیسے لوئل ہوں. بس ادارہ نے آپ سیدہ کون ہے, ہر ایک گھر کا پوچھا نہیں ہے. اب تک شہزادی حسین پر ماتم کر دی. ایک عورت کے لیے اس کا سہارا باپ ہوا کرتا, اس کا سہارا شوہر ہوا کرتا, اس کا سہارا بیٹا ہوا کرتا. آج سیدہ کونین اپنے تمام سہاروں کے حصہ لینے آئی. آج شہزادی بابا کا ماتم کرنے لگی. آج حسین کے ساتھ حسن کا ماتم کرتے ہیں. شہزادی ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ہمارے درمیان ہے. ہر وہ وقت آیا کہ جب زانو سیدہ پر رسول خدا کا سر ہے. رسول پر بار بار کشیدگی ہو رہی ہے, حالت غیر ہو رہی ہے. شہزادی اور کونین بستر ہے, تڑپ رہی ہے. اتنے میں دروازے پر دستار ہوتا ہے. شہزادی اور کونین آواز دیتی ہے, کون ہے؟ کہا رسول سے ملنا چاہتا ہوں, ضروری ہے. شہزادی کہتی ہے میرے بابا آرام فرما رہے ہیں. ارے تو واپس چلا جا, کچھ لمحہ نہیں گزرتا دوبارہ دستار ہوتا ہے. شہزادی کہتی ہے کون ہے؟ کہا بابا رسول سے ملنا چاہتا ہوں, ضروری ہے. شہزادی تڑپ اٹھتی ہے, کہاں نا میرا بابا آرام کر رہا ہے, واپس چلا جاؤ. تیسری مرتبہ دستار ہوتا ہے. شہزادی تڑپتی ہے, آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں, سارے رسول پر گرتے ہیں. رسول غشی سے بیدار ہوتے ہیں. اے فاطمہ کیا ماجرا ہے؟ کہا بابا تو ایک شخص ہے, بار بار آ رہا ہے, آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں منع کر رہی ہوں لیکن اصرار کر رہا ہے. رسول کہتے ہیں فاطمہ یہ تو اوپر کا شرف ہے کہ ملک الموت اجازت دیتا ہے. رسول اس دنیا پانی رخصت ہوئے, قریب کے لوگوں نے جنازے کو اٹھایا ہے. شہزادی پڑھتی ہے, شہزادی کہوں گی جب باپ کے میت سے جنازے سے لپٹ کر رو رہی تھی نا, کسی نے آپ کو ٹماٹر مار کے الگ نہ کیا. ہائے وہ ننھی سکینہ کربلا کا میدان, ارے حسین کا جسم لازمی. آج سیدہ کو حسن کے چلے جو کے ٹکڑا کا بولتا ہے. ہائے وہ وقت آیا جاگا بھی پانی میں زہر ملایا, مولا نے پانی کے چند گھونٹ پیے. ارے مولا نے طے کرنا شروع کی, سر کو آگے کیا گیا, کلیجوں کے ٹکڑے باہر آئے. مولا حسین سر پہ کہتے ہیں بھیا ایسی مصیبت نہ دیکھی. جواب میں حسن کہتے ہیں لا مقام عبد اللہ, اے حسین تیری مصیبت جیسی کوئی مصیبت
ولعنة الله على القوم الفاسقين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بل الله جواب فترجم معصومين عليه السلام ہماری قلیل نظرداری ہوتے ہوئے پروردگار ہماری مرحومین کی مغفرت فرما انہیں جو والدین مجھے معصومین کی جگہ عطا فرما پروردگار ہمارے والدین کا سایہ سلامت ان کے والدین اس دنیا میں